الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله تعالى في مقام آخر: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور نصف الإيمان. رواه مسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں مبارک احکام عطا فرمائے ہیں، ان احکام کی پابندی کرنے پر ہمیں دنیا میں بھی فائدے نصیب ہوں گے اور آخرت میں بھی فائدے نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار احکام عطا فرمائے ہیں، اور ان تمام احکام کا خلاصہ 4 باتوں میں ہے، اور ان 4 باتوں میں ایک بات طہارت و نظافت، نفاست و پاکیزگی ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ طہارت اور نظافت، نفاست اور پاکیزگی، یہ اسلام کا قرۂ امتیاز ہے۔ آدمی جتنا طہارت و نظافت، نفاست و پاکیزگی کے قریب ہوگا، اتنا ہی صحت مند ہوگا، اور جو آدمی طہارت و نظافت، نفاست و پاکیزگی سے جتنا دور ہوگا، وہ اتنا ہی بیمار ہوگا۔ اردو میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ہے صاف، دوسرا ہے پاک، اور دونوں میں فرق ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی چیز دور سے صاف نظر آ رہی ہو لیکن وہ پاک نہ ہو، اور ممکن ہے کہ دور سے کوئی چیز پاک نظر آ رہی ہو لیکن وہ صاف نہ ہو، میلی ہو۔ دونوں کے اندر فرق ہے۔ گورا جو ہوتا ہے انگریز، وہ صاف تو ہوتا ہے لیکن پاک نہیں ہوتا۔ ظاہری اعتبار سے اچھے کپڑے پہنا ہوا ہوتا ہے، مہنگے پرفیوم اور خوشبوئیں لگایا ہوا ہوتا ہے، لیکن پاک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ استنجے میں چھوٹا ہو یا بڑا پانی استعمال نہیں کرتا، تو ہمیشہ ناپاک رہتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو صاف لگ رہا لیکن پاک نہیں۔ اسی طرح سے غیر مسلم کو آپ دیکھ لیں، ظاہری اعتبار سے آپ کو صاف لگیں گے لیکن پانی کا استعمال نہیں کرتے تو پاک نہیں ہے۔ صاف تو ہے، پاک نہیں ہے۔ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو صفائی کا بھی حکم دیتا ہے، پاکی کا بھی حکم دیتا ہے۔
ظاہری صفائی کا بھی حکم دیتا ہے، باطنی صفائی کا بھی حکم دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیا ہے جو صفائی اور پاکی کا اہتمام کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ مدینہ المنورہ کے قریب ایک بستی ہے، اس کا نام ہے قباء۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس بستی کے اندر مسجد قباء کی بنیاد رکھی تو اللہ رب العزت نے اس بستی کے لوگوں کی قرآن میں تعریف فرمائی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اللہ نے فرمایا اس بستی میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکی اور صفائی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ خود پاکی صفائی کو پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ صاف ستھرا ہے، صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ نے قباء کے لوگوں کو بلایا کہ اللہ نے تمہاری قرآن میں تعریف فرمائی ہے، تمہارا کیا عمل ہے؟ تو قباء کے لوگوں نے کہا کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں تو استنجا میں ہم پانی کے ساتھ ڈھیلے کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ عرب کے اس زمانے میں پانی کی قلت تھی، وہ ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے مٹی کا، اور اس کے ساتھ پانی بھی استعمال کرتے تھے، تو ڈبل پاکی کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کے قرآن میں تعریف فرمائی کہ وہ لوگ کیا ہیں، پاکی اور صفائی کو کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بھی اس بات کو پسند کیا اور اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے، پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کتنا بڑا حصہ ہے وہ بھی حدیث میں بیان کر دیا، الطہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ تو نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت اور پاکیزگی کو آدھا ایمان قرار دیا کہ آدھا ایمان تو یہ ہے کہ آدمی اپنی روح کو پاک اور صاف رکھے، اور آدھا ایمان یہ ہے کہ آدمی اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک اور صاف رکھے۔ روح کی طہارت کیا ہے؟ روح کی طہارت یہ ہے کہ آدمی اپنی روح کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے، برے اخلاق سے، معصیت سے پاک اور صاف رکھے۔ اور جسم کی طہارت کیا ہے؟ جسم کی طہارت یہ ہے کہ آدمی اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھے، اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھے۔ اور کپڑوں کو بھی پاک اور صاف رکھنے کا اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے نبی آپ اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیں، اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیں۔ تو طہارت اور نظافت، نفاست اور پاکیزگی یہ صرف اور صرف اسلام کا ترہ امتیاز ہے، کسی اور مذہب کے اندر اس چیز کو بالکل بیان نہیں کیا گیا۔ اسی لیے ان کے یہاں پاکی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، صفائی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ لوگ استنجا میں پانی کا استعمال ہی نہیں کرتے۔ ظاہری اعتبار سے ان کے کپڑے صاف ہوتے ہیں، اور جب آدمی اپنے استنجے میں پانی کا استعمال نہیں کرے گا تو پھر کپڑے بھی کہاں صاف ہوں گے، نہ چھوٹے استنجے میں نہ بڑے استنجے میں۔ دہلی کے اندر جو فیئر لگتی ہے سال میں ایک مرتبہ، تو وہاں باہر سے بہت گورے آتے ہیں، تو جو لوگ یہاں کے وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے بیت الخلاء میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، پانی کی نظر نہیں آتا، سارے بیت الخلاء کے اندر ٹیشو پیپر رکھا ہوا ہے، اپنی حاجت کرو اور کاغذ سے پوچھ کر باہر نکلو، بس یہ معاملہ ہے۔ اور یہ باہر بھی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم نے اپنا واقعہ بیان کیا
کہا کہ ایک مرتبہ میں یورپ کے کسی ایئرپورٹ پر تھا تو استنجے کی حاجت ہوئی تو بیت الخلاء کی طرف جانے لگا جو ایئرپورٹ پر بنے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو صفائی کرنے والا کھڑا تھا اس نے ان کو وہاں پر جانے سے روک دیا کہ یہ آپ کے مطلب کا نہیں ہے، آپ سامنے والی بلڈنگ میں جاؤ، وہ آپ کے مطلب کا ہے، آپ مسلمان ہو، پانی کا استعمال کرتے ہو، یہاں پر پانی نہیں ہے، یہاں پر آپ کو صرف ٹیشو پیپر ملے گا، سامنے والی بلڈنگ میں جاؤ، وہاں کے بیت الخلاء کے اندر کیا ہے، پانی بھی ہے۔ تو وہ لوگ پانی کا استعمال نہیں کرتے۔ خود میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے بنگلور کے ایئرپورٹ پر، استنجے کی حاجت ہوئی، استنجا کرنے کے لیے جب میں بیت الخلاء کی طرف گیا تو وہاں پر جو صفائی کرنے والا تھا اس نے مجھ سے خود کہا اگر آپ اندر جا رہے ہیں تو پانی کی بوتل ساتھ لے کر جانا، اندر پانی نہیں ہے، صرف ٹیشو پیپر رکھا ہوا ہے۔ تو اپنے پانی کے استعمال کی بوتل لے کر گیا، اس سے استنجا کر کے باہر نکلا۔ یہ حالات طہارت اور نظافت صرف اور صرف اسلام اس کا حکم دیتا ہے، کسی اور مذہب کی یہ خصوصیت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی باریک باریک چیزیں ان مسائل میں، طہارت کے باب میں، نظافت کے باب میں، صفائی ستھرائی کے باب میں اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ وہ چیزیں آپ کو کسی اور مذہب کے اندر نظر نہیں آئیں گی۔ طہارت اور نظافت کے باب میں چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اتنا وقت نہیں ہوتا۔ چند چیزیں ہیں جو طہارت اور نظافت کے باب میں اسلام نے ان کو بیان کیا ہے، دنیا کے اندر کسی اور مذہب نے ان کو بیان ہی نہیں کیا، کسی کے اندر اتنی ہمت ہے ہی نہیں کہ ان کو بیان کر دے جو خاصیت اسلام نے بیان کی ہے۔ طہارت اور نظافت، نفاست اور پاکیزگی کے باب میں اسلام کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ جب آدمی صبح کو سو کر بیدار ہونے کے بعد آدمی اپنے ہاتھ کو کسی برتن میں نہ ڈالے، یہاں تک کہ 2 یا 3 بار اپنے ہاتھ کو دھو ڈالے۔ کیوں؟ اس کی وجہ اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمائی، لا یدری فیما باتت یدہ، اس کو نہیں پتا کہ اس کے ہاتھ نے یہ رات کہاں گزاری ہے۔ کچھ نہیں پتا آدمی کا ہاتھ رات میں کہاں کہاں چلتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی سو کر بیدار ہو، پانی کے برتن میں اپنے ہاتھ نہ ڈالے، یہاں تک کہ 2 یا 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو اچھے سے دھو ڈالے۔ یہ ایسی تعلیم ہے کہ جو آپ کو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں نظر نہیں آئے گی۔ ایسی خوبصورت تعلیم اسلام ہی دیتا ہے، کسی اور مذہب کے اندر آپ کو یہ خاصیت نظر نہیں آئے گی۔ اتنی شاندار تعلیم کہ اپنے ہاتھ کو پانی میں نہ ڈالے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ ناپاک ہو اور پانی بھی خراب ہو جائے، پانی بھی ناپاک ہو جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو دھونا ہے تاکہ ہاتھوں کے جراثیم سے بچا جا سکے، اور معدے کی صحت کا خیال رکھا گیا ہے، آدمی کے ہاتھ کی جو جلد ہے اس جلد کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ اس کے فائدے ہیں۔ اصل فائدہ کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ ناپاک ہو اور پانی بھی ناپاک ہو جائے۔ غیروں کے یہاں تو اس بات کا کوئی تصور نہیں ہے، پانی کیسا بھی ہو ان کے یہاں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام کے اندر اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ پانی کیسے ناپاک ہوتا ہے اور کیسے اس پانی کو پاک کیا جائے، یہ سارے طریقے اسلام کے اندر موجود ہیں۔ ایک گاؤں کے اندر ایک کنواں تھا، پورا گاؤں اسی کنویں کے پانی کو استعمال کرتا تھا۔ اس کنویں کے اندر کتا گر گیا، اب گاؤں والے بڑے پریشان کہ پانی کا ایک ہی راستہ تھا کنواں اور وہ پانی خراب ہو گیا، کیا کرنا چاہیے کہ مولوی صاحب کے پاس چلو ان سے مسئلہ پوچھیں گے۔ تو مولوی صاحب کے پاس آئے، کہا کہ کنویں کے اندر کتا گر گیا، کیا کرنا چاہیے؟ تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو سارے کنویں کا پانی نکالو، اور اگر ممکن نہ ہو تو 200 سے 300 ڈول تک کنویں کا پانی نکال دو، پانی پاک ہو جائے گا، پانی پاک ہو جائے گا۔
وہ مسئلہ پوچھ کر گئے. صبح سے لے کر بیچاروں نے شام تک بڑی محنت کر کے 300 ڈول پانی نکالا. بو پھر بھی آ رہی تھی پانی سے بو پھر بھی آ رہی تھی. تو واپس مولوی صاحب کے پاس آئے کہ 300 ڈول نکال دیے لیکن پانی سے بو پھر بھی آ رہی ہے. مولوی صاحب نے کہا کہ پانی سے کتا نکالا یا نہیں نکالا؟ کہا کہ جی وہ تو نہیں نکالا، وہ تو پانی کے اندر ہی پڑا ہوا ہے. کہا کہ عقل کے اندھوں، پہلے پانی سے کتا نکالو، اس کے بعد 300 ڈول نکالنے تھے، تب جا کے تمہارا پانی کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. تو پانی اگر ناپاک ہو جائے اس کو پاک کیسے کرنا ہے، یہ اسلام کا قرۂ امتیاز ہے. کسی اور مذہب کے اندر آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی. تو پہلا حکم کیا ہے؟ سو کر بیدار ہو، اپنے ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالو یہاں تک کہ اپنے ہاتھ کو 2 سے 3 مرتبہ اچھے سے دھو ڈالو. طہارت اور نظافت، نفاست و پاکیزگی کے باب میں اسلام کا دوسرا حکم یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلا جائیں تو اپنے سر کو ڈھانپ کر جائیں، جوتا پہن کر جائیں اور دعا پڑھتے ہوئے بیت الخلا میں اپنا بایاں قدم رکھیں. دعا پڑھتے ہوئے بیت الخلا میں اپنا بایاں قدم رکھیں. اتنی باریک باریک چیزیں ہیں کہ سر کو بھی ڈھانپنا ہے، جوتے بھی پہننے ہیں، بایاں قدم رکھنا ہے. اس لیے کہ کسی بری جگہ میں جب آپ داخل ہوں تو پہلے بایاں قدم رکھیں، کسی اچھی جگہ میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو پہلے دایاں قدم رکھیں. اور ساتھ میں کیا کرنی ہے؟ دعا بھی پڑھنی ہے. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یاد ہے دعا؟ جب دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں کو کیا یاد کرو گے؟ اے اللہ، میں مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل شیطانوں سے تیری پناہ کے اندر آتا ہوں. اس لیے کہ بیت الخلا، واش روم، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ جنات شیاطین کے گھر ہوتے ہیں. یہ برے لوگوں کے رہنے کی جگہ ہیں. جو اچھے جنات شیاطین ہوتے ہیں، اچھے جنات ہوتے ہیں، وہ تو مسجدوں میں رہتے ہیں، مدارس میں رہتے ہیں، اچھی جگہ پر رہتے ہیں. اور جو برے جنات ہوتے ہیں یہ بیت الخلاؤں میں اور واش روم کے اندر رہتے ہیں. تو جب آپ داخل ہو رہے ہیں تو بایاں پاؤں رکھ کر داخل ہو اور دعا پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ خوبصورت تعلیم آپ کو اسلام کے علاوہ کون سے مذہب میں نظر آتی ہے؟ اور آگے پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نرم جگہ پر پیشاب کریں، نرم جگہ پر پیشاب کریں تاکہ پیشاب کے چھینٹے نہ اڑیں، تاکہ پیشاب کے چھینٹے نہ اڑیں. نرم جگہ پر پیشاب کریں، اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے. پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے. آپ نے اس میں بھی اس بات کی تعلیم دی ہے کہ نرم جگہ پر پیشاب کرنا ہے، اور اگر جگہ پکی ہے تو اس کے بعد بھی پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط کرنی ہے. اور بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا. اگر کوئی واقعی بہت زیادہ مجبوری ہے کہ زمین بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، زمین میں گندگی پڑی ہوئی ہے یا کوئی اور پیروں کی مجبوری ہے، تو آدمی مجبوری میں کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے. لیکن اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا ہے، وہ مجبوری میں اجازت دی گئی ہے. لیکن اصل حکم یہ ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرے اور پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائے. اسلام پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اور غیروں میں تو کوئی تصور نہیں ہے. کھڑے ہو کر کہیں بھی پیشاب کرنے لگتے ہیں، چاہے پیشاب ان کے کپڑوں پر آئے، ان کے جسم پر آئے، کوئی احتیاط نہیں ہے. اور میں اس سے بھی آگے کی بات کہوں، ہمارے ہندوستان کے ایک وزیر اعظم تھے، ان کا نام تھا موراجی دیسائی. جانتے ہیں ان کو؟ وہ صبح کو اٹھ کر اپنا سب سے پہلا پیشاب پیتے تھے. صبح کو اٹھ کر اپنا سب سے پہلا پیشاب پیا کرتے تھے. اور ایک بہت بڑا نامی گرامی ایکٹر ہے، اس کا نام کیا لینا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں بیمار ہوا، میرے ہاتھ میں فریکچر ہوا، تو صبح کا پہلا پیشاب پی کر میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا. یہ غیروں کا حال ہے. اور اسلام کی کیا خوبصورت تعلیمات ہیں.
اسلام کیا حکم دیتا ہے کہ یہ تو بڑی گندگی چیز ہے، اس کے چھینٹوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے ورنہ قبر کے عذاب کے لیے تیار رہنا۔ یہ اسلام حکم دیتا ہے۔ طہارت و نظافت کے باب میں ایسی خوبصورت باتیں اسلام ہی سکھا سکتا ہے، دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں سکھا سکتا۔ طہارت اور نظافت، نفاست و پاکیزگی کے باب میں تیسرا حکم یہ ہے کہ غسل خانے کی زمین پر پیشاب نہیں کرنا ہے، جہاں استنجے کی جگہ ہے وہاں پر پیشاب کرنا ہے، اس لیے کہ غسل خانے کی زمین پر اگر پیشاب کرو گے تو وسوسوں کے مریض بن جاؤ گے۔ اور بھی اس کے بہت سے نقصانات ہیں، لیکن بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی وسوسے کا مریض بن جائے گا اگر غسل خانے کی زمین پر پیشاب کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تعلیمات آتی ہیں آپ کو نظر کہیں یہ تعلیمات اسلام کے علاوہ؟ غسل خانے کی زمین پر پیشاب نہیں کرنا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ انگریزوں کے یہاں اور غیر مسلموں کے یہاں تو اس بات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ تو جہاں چاہے جیسے چاہے پیشاب کر دیتے ہیں، لیکن اسلام نے اس بات کے اندر جو ہے بڑی اہمیت کو ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے۔ پیشاب کر کے فارغ ہو گئے، استنجا کر کے فارغ ہو گئے، اب باہر نکلنا ہے تو باہر کیسے نکلیں؟ پہلے اپنا دایاں پاؤں باہر نکالیں اور دعا پڑھتے ہوئے باہر نکلیں۔ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ دعا کیوں پڑھنی ہے؟ یہ جو اپنے جسم سے خارج کر کے آئے ہوں، چھوٹے استنجے کی شکل میں، بڑے استنجے کی شکل میں، اگر یہ اللہ تمہارے جسم کے اندر روک دے تو دنیا کا کون سا سرجن ہے جو اس کو جسم سے باہر نکال دے؟ اس لیے دعا پڑھنی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے تکلیف سے عافیت بخشی، کہ پیشاب پخانہ اس کو جسم سے نکال کر مجھے کیا ہے عافیت عطا فرمائی، اس لیے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ اگر یہ اندر رک جائے، پیشاب آنا بند ہو جائے تو آدمی مچھلی کی طرح تڑپتا ہے۔ اللہ نے اس کو عافیت کے ساتھ باہر نکال دیا، اور ہم دن میں کتنی مرتبہ اس ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں، کبھی کی ہے اللہ رب العزت کی تعریف؟ بتائیں اس مجمع کے اندر کتنے لوگ ہیں جس کو یہ بات بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا یاد ہے؟ جیسے میں نے ابھی کہا کہ جب آپ کو ہی یہ یاد نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ گے؟ اپنی چھوٹی نسل کو آپ کیا تعلیم دو گے؟ ان کو کیسے دیندار بناؤ گے؟ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں، یہ بڑی کارآمد دعائیں ہیں، ان کے بڑے فوائد ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لید سے استنجا نہیں کرنا ہے، کوئلے سے استنجا نہیں کرنا ہے، ہڈی سے استنجا نہیں کرنا ہے، مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنا ہے، اس لیے کہ کوئلہ، ہڈی یہ جنات شیاطین کی خوراک ہے۔ کوئلہ اور ہڈی یہ جنات اور شیاطین کی خوراک ہے، اس سے استنجا نہیں کرنا ہے، مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنا ہے۔ ہمارے والد صاحب دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ اعتکاف کرنے کے لیے مظاہر علوم گئے شیخ یونس جون پوری نور اللہ مرقدہ کے ساتھ۔ تو ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا، مظاہر علوم کے صحن میں مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، تو والد صاحب نے وہاں سے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا اور استنجا کر لیا، اور استنجا کر کے جیسی کمرے کے اندر آئے تو جنات نے حملہ کر دیا۔ کبھی ادھر اٹھا کے پٹکا، کبھی ادھر اٹھا کے پٹکا، چیخ رہے ہیں کمرے سے، آواز نکال رہے ہیں، برابر میں مسجد تھی۔ تو شیخ یونس جون پوری نور اللہ مرقدہ بہت بڑے عالم تھے، وہ باہر نکل کر آئے، والد صاحب کے پاس آئے، دم کیا، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ استنجا کیا تھا۔ تو ان کو کشف ہوا، تو انہوں نے کہا کہ تم نے کوئلے سے استنجا کر لیا، تم نے کوئلے سے استنجا کر لیا۔ وہ جو ڈھیلا تھا، وہ ڈھیلا حقیقت میں کوئلہ تھا، اس کے اوپر مٹی چڑھی ہوئی تھی، اور والد صاحب نے بعد میں یہ بات مجھے بتائی کہ میں خود یہ سوچ رہا تھا کہ ڈھیلا مٹی کا اتنا بڑا، اس میں وزن ہے نہیں، کیا معاملہ ہے؟ لیکن انہوں نے اس سے استنجا کر لیا، فوراً جنات نے ان پر حملہ کر دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ خوبصورت تعلیم ہے کہ آپ استنجا اگر آپ کو کرنا ہے ڈھیلے سے تو مٹی کا ڈھیلا استعمال کریں، ہڈی کو استعمال نہیں کریں، کوئلے کو استعمال نہیں کریں، لید کو استعمال نہیں کریں۔ اسی طریقے سے
طہارت اور نظافت، نفاست اور پاکیزگی کے باب میں اسلام کا 5واں حکم یہ ہے کہ جب آپ پیشاب پاخانہ کرنے جا رہے ہوں اور اسی وقت میں کھانا تیار ہو تو آپ پہلے پیشاب پاخانہ سے فارغ ہوں، اس کے بعد میں آپ کھانا کھائیں۔ یہ نہیں کہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے اس کے بعد سیدھا باتھ روم چلے گئے۔ پہلے آپ واش روم سے فارغ ہوئیے اور اس کے بعد کیا ہے کھانے سے فارغ ہوں، اور وہاں سے جلدی نکل کر آنا ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ دیر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اچھی جگہ نہیں ہے۔ کتابوں کے اندر تو یہ بات لکھی ہے کہ پرانے زمانے میں گھروں کے اندر اگر بچے بیت الخلاء میں زیادہ وقت لگایا کرتے تھے تو ماں باپ ان پر سختی کرتے تھے، اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے بیت الخلاء کے اندر، اتنی دیر کیوں بیٹھ رہے ہو۔ اور آج کا ماڈرن زمانے کا حال یہ ہے، اور لعنت ہو ایسے زمانے پر کہ لوگ بیت الخلاء میں اور واش روم میں بیٹھ کر اپنے دفتر کے اور آفس کے کاموں کو نپٹاتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، میگزین پڑھتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں۔ اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ فوراً باہر نکل کر آؤ، اس لیے کہ وہ زیادہ اچھی جگہ نہیں ہے، وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ضرورت سے جلدی سے فارغ ہو اور فوراً باہر نکل کر آؤ۔ اسی طریقے سے طہارت اور نظافت، نفاست اور پاکیزگی کے باب میں 6واں حکم یہ ہے کہ وضو کرنے میں آدمی دائیں ہاتھ سے کام لے۔ وضو کرنے میں دائیں ہاتھ سے کام لے، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کو غیروں کے مذہب میں نہیں ملیں گی۔ وضو کرنے کا جو طریقہ ہے یہ اسلام ہی آپ کو سکھاتا ہے، ورنہ یہودیوں میں وضو کا کوئی تصور نہیں ہے، عیسائیوں میں وضو کا کوئی تصور نہیں ہے، غیر مسلموں میں وضو کا کوئی تصور نہیں ہے عبادت سے پہلے۔ یہودیوں کے یہاں عبادت کرنے سے پہلے وضو کا کیا تصور ہے کہ جگہ پر پانی ہوتا ہے، وہاں پر گلاس پڑا ہوا ہوتا ہے، اس سے ہاتھ دھو لو اور پانی کو اپنے پیروں پر ڈال لو، یہ ہے ان کا وضو۔ عیسائیوں کے یہاں کوئی وضو کا تصور نہیں ہے عبادت سے پہلے، غیر مسلموں کے یہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ آپ وضو کریں، اور وضو کو چھوٹی پاکی قرار دیا ہے، غسل کو بڑی پاکی قرار دیا ہے، اور پھر وضو میں بھی یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کام لے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں، اور ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ اور وضو کے ساتھ ساتھ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان دعاؤں کو بھی بڑی فضیلت ہے، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور جب آدمی وضو کرنے سے فارغ ہو جائے تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر آدمی دوسرا کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دوسرا کلمہ پڑھے گا۔ ثواب اس کا کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھے گا، آسمان کے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ کیسی خوبصورت تعلیم ہے۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس دعا کے بڑے فوائد ہیں۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، آپ کو کشادہ گھر عطا کرے گا، اور اللہ رب العزت آپ کی رزق کے اندر کشادہ کرے گا، کشادگی پیدا کرے گا۔ یہ اس دعا کے فوائد ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں لیکن بڑے بڑے فائدوں پر مشتمل ہیں، اور یہ تعلیمات کس کی ہیں؟ اسلام کی تعلیمات ہیں، غیروں کے اندر آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے طہارت و نظافت، نفاست و پاکیزگی کے باب میں اسلام 7واں حکم یہ دیتا ہے کہ مسواک کا اہتمام کریں۔ کس کا؟ مسواک کا اہتمام۔ نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو ہر وضو کے لیے، ہر نماز کے لیے مسواک کو لازم قرار کر دیتا۔ کیوں؟ مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اور سب سے بڑا مسواک کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، سب سے بڑا فائدہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے تھے سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟
اللہ کے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تھے سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ یہ بات امی جان حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھی گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسواک کرتے تھے گھر میں داخل ہونے کے بعد۔ کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منہ کے اندر بو پیدا ہو جائے اور اس سے بیوی کو تکلیف ہو۔ دوسروں کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسواک کرتے تھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ اس معاملے میں ہماری کیا بے راہ روی ہے؟ ہمارے منہ میں گٹکے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی منہ کو لے کر ہم گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ منہ نہیں پورا گلاب باڑی بنا ہوا ہے اور دانت لال قلعے کی لال لال دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ سگریٹ پی کر، بیڑی پی کر، تمباکو کھا کر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ آپ تو سب سے پہلے اپنا منہ صاف کرتے تھے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ جنتی ہے وہ عورت کہ جس کے شوہر کے منہ میں گٹکے بھرے ہوتے ہیں اور منہ سے بانس مارتی ہے سگریٹ کی اور بیڑی کی، اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ بڑی ہمت کی بات ہے۔ اور وہی سڑا ہوا منہ لے کر مسجد کے اندر آ جاتے ہیں کہ منہ سے گٹکوں کی اور بیڑی کی اور سگریٹوں کی آیا جاتی ہے۔ فرشتوں کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے۔ بو جہاں پر ہوگی، اسمیل جہاں پر ہوگی، وہاں پر فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوگی، اور ہمارا اس کے اندر ہم لوگ اس بات میں کوئی احتیاط نہیں کرتے۔ تو مسواک کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ہر وضو کے لیے، ہر نماز کے لیے مسواک کو کیا کر دیتا؟ ضروری کر دیتا۔ طہارت و نظافت، نفاست و پاکیزگی کے باب میں اسلام کا 8واں حکم یہ ہے کہ ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ غسل کریں۔ ہفتے میں 1 مرتبہ غسل کریں، جمعہ کے دن غسل کریں۔ اگر ہو سکے، پاسبل ہو تو روزانہ غسل کریں۔ روزانہ غسل کرنے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، خون کا دوران اچھا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر ہفتے میں 1 بار تو غسل ضرور کرنا ہے۔ اور غسل جنابت اگر ہو تو اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ آدمی فوراً غسل کرے، فوراً پاک ہو، فوراً ناپاکی سے باہر نکلے۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے جس گھر میں جنبی مرد یا عورت ہوتی ہے، ناپاک مرد یا عورت ہوتے ہیں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ تو ہوں گے ہر وقت جو کاندھوں پر بیٹھے ہوئے، یہ نہیں ہٹتے، لیکن جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کوئی ناپاک مرد ہوتا ہے، ناپاک عورت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر جنابت کا غسل ہے تو فوراً غسل کریں اور باہر نکلیں، اور اگر فوراً غسل کرنے کے حالات نہ ہو، وقت نہ ہو، تو کم سے کم وضو کر لے، چھوٹی پاکی حاصل کر لے، کم سے کم وضو کر کے چھوٹی پاکی حاصل کر لے۔ اور غسل جنابت سے آدمی کیسے پاک ہوتا ہے؟ غسل جنابت کے ذریعے سے مردوں کو تو میں سمجھتا ہوں یہ بات اکثر پتہ ہوگی کہ غسل جو ہے کتنے طرح کا ہوتا ہے۔ غسل 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک فرض ہوتا ہے، ایک سنت ہوتا ہے، ایک مستحب ہوتا ہے۔ فرض غسل کیا ہے؟ اگر مرد یا عورت کو نائٹ فال ہو یا دونوں نے ملاقات کی ہو، یہ ہے غسل فرض۔ یہ کیا ہے؟ غسل فرض ہے۔ سنت غسل کیا ہے؟ جمعے کے دن کا غسل کیا ہے؟ سنت ہے۔ عیدین کے دن کا غسل کیا ہے؟ سنت ہے۔ مستحب غسل کیا ہے؟ آدمی کو گرمی لگ رہی تو اس نے ویسی پانی ڈال لیا، نہا لیا، یہ مستحب غسل ہے۔ فرض غسل کے لیے 3 فرض ہوتے ہیں، یاد ہے نا؟ فرض غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3 ہیں، یاد ہیں؟ اگر پوچھا جائے تو الحمدللہ اکثروں کو یاد نہیں ہوگا۔ ایک گاؤں کے چودھری صاحب تھے، ایک نوجوان لڑکا وہاں پر باہر سے پڑھ کے آیا تو اس نے چودھری صاحب سے پوچھا کہ چودھری صاحب غسل میں کتنے فرض ہیں؟ کہا کہ جی 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ چودھری صاحب غسل میں 3 فرض ہوتے ہیں، 5 نہیں ہوتے۔ تو چودھری صاحب نے کہا کہ ہمارے زمانے میں تو 5 ہوتے تھے،
گھٹ کر 3 کیسے ہو گئے؟ بڑھ تو جانے چاہیے، گھٹنے تو نہیں چاہیے۔ تو کون کون سے ہوتے ہیں؟ کہا کہ 3 فرض ہوتے ہیں غسل کے اندر: اچھے سے کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک اچھے سے پانی پہنچانا، اور پورے جسم پر 3 مرتبہ اچھے سے پانی بہانا کہ بال برابر بھی جسم سوکھا نہ رہ جائے۔ یہ 3 ہوتے ہیں۔ مردوں کو میں سمجھتا ہوں پھر بھی یاد ہوں گے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو مرد حضرات ہیں نا، جو شادی شدہ ہیں، اپنے گھروں میں اپنی بیوی سے جا کر پوچھنا کہ غسل جنابت کے بعد جب تم غسل کرتی ہو تو کیسے کرتی ہو؟ میرا گمان یہ ہے کہ اکثر عورتیں غلط بتائیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، عورتوں کو نہیں پتا جنابت کے بعد غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ ان کو بس یہ پتا ہے کہ بالوں کو شیمپو سے دھو لیا جائے اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہا لیا جائے۔ ان کو بس یہی پتا ہے، ان کو نہیں پتا کہ پہلے کلی بھی کرنی ہوتی ہے، ناک میں 3 مرتبہ اچھے سے پانی بھی ڈالنا ہوتا ہے۔ اکثروں کو نہیں پتا ہے، ورنہ جا کر پوچھ لیں آپ، آج ہی پتا چل جائے گا۔ اور جب جنابت کا غسل ہی صحیح نہیں ہو رہا تو پھر آدمی کی نماز کا کیا ہوگا، اس کی عبادت کا کیا ہوگا؟ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے، انہوں نے اپنی ویسی عورت سے پوچھ لیا جا کر کہ تم جنابت کا غسل کیسے کرتی ہو؟ تو اس نے وہی بتایا کہ پہلے بالوں کو اچھے سے دھو لیتی ہوں، اس کے بعد 3 مرتبہ پانی اتار لیتی ہوں۔ 10 سال سے اس کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ جو شادی کے بعد کی نمازیں، ورنہ بلوغت تو 12-13 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، جب سے اس کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل اپنے گھروں میں بتائیں، اور یہ نظافت سے اور پاکی صفائی سے متعلق جو ہدایات ہے اسلام کی، اس کا اپنے گھروں کے اندر چرچا کریں۔ کہاں ہے ہمارے پاس وقت ان کاموں کے لیے؟ دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے، گپے لڑانے کے لیے، چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھنے کے لیے، دعوتوں سے ہمیں فرصت ہی کہاں ہے جو ان ضروری مسائل کو سیکھیں اور گھروں میں ان کا چرچا کریں۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ غسل ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہے روزانہ غسل ہو۔ طہارت اور نظافت اور پاکیزگی کے باب میں نویں ہدایت یہ ہے کہ چھینکتے وقت آدمی منہ پر رومال لگے۔ ابھی اور بھی ہدایات تھی، وہ میں نے اسکپ کر دی اس لیے کہ وقت نہیں ہے، 2 بات اور بتا دیتا۔ چھینکتے وقت کیا رکھیں؟ رومال رکھیں، تاکہ چھینکے اڑ کر کسی کے منہ پر نہ جائیں۔ یہ اسلام تعلیم دیتا، غیروں میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ اسلام نے یہ بات سکھائی ہے کہ چھینکتے وقت کیا ہے؟ اپنے منہ پر رومال رکھنا ہے تاکہ چھینٹے اڑ کر نہ جائیں، اور جب چھینک آئے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ کہنا ہے، سامنے والے کو یرحمک اللہ کہنا ہے، پھر جس کو چھینک آئی ہے اس کو جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا ہے۔ پتہ طنز نہیں کر رہا، ویسے پوچھ رہا ہوں، آپ کو اس کے جواب بھی نہیں پتا ہوں گے کہ چھینک کے جواب میں کیا کلمات کہنے ہوتے ہیں، کیونکہ سیکھا ہی نہیں، طلب ہی نہیں ہے ان باتوں کی۔ اور الحمدللہ کیوں کہنا ہے؟ مصلحت کیا ہے؟ جب چھینک آتی ہے آدمی کو نا، تو دیکھا ہے کہ منہ کیسا آڑا ترچھا ہو جاتا ہے جب چھینک آتی ہے۔ اگر یہ منہ آڑا ترچھا ایسے ہی رہ جائے تو ہے دنیا کا کوئی سرجن جو اس کو سیدھا کر دے؟ اللہ رب العزت نے آڑا ترچھا منہ ہونے کے بعد اس کو سیدھا کر دیا، اور تمہیں چھینک آئی ہے تو الحمدللہ کہو۔ یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور اس کے جواب میں سامنے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اور طہارت اور نظافت کے باب میں 10ویں ہدایت یہ ہے اور آخری ہدایت یہ ہے کہ آدمی خوشبو کا استعمال کرے، خوشبو کا استعمال کرے، مسجد میں جائے تو خوشبو کا استعمال کرے، وضو سے فارغ ہو تو خوشبو کا استعمال کرے، ضروریات سے فارغ ہو تو خوشبو کا استعمال کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کو رد نہیں کرنا چاہیے، ایک خوشبو کو، ایک تکیہ کو، اور ایک دودھ کو۔ ان 3 چیزوں کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو طہارت و نظافت کے باب میں یہ میں نے 10 باتیں مختصراً آپ کو بتائی ہیں، باتیں تو ابھی اور بھی تھیں۔ طہارت اور نظافت، نفاست و پاکیزگی کے باب میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ پوری دنیا کے اندر کسی اور مذہب کے اندر وہ تعلیمات نہیں ہیں۔ اور اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ مومن کو کس طریقے سے پاک اور صاف رہنا چاہیے، کس طریقے سے صفائی ستھرائی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اپنے بغل کے بال، زیر ناف کے بال 40 دن سے پہلے صاف کر لینے چاہیے۔ 40 دن کے بعد اگر صاف کریں گے تو آپ کی نمازیں مکروہ ہوں گی۔
یہ ساری ہدایات کون دیتا؟ اسلام حکم دیتا. بال رکھے ہوئے ہو تو بالوں میں تیل لگاؤ، داڑھی ہے تو داڑھی میں تیل لگاؤ، کنگھے کا استعمال کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کے بال ہوں اس کو چاہیے کہ بالوں کا اکرام کرے، اور بالوں کا اکرام کیا ہے کہ اس میں تیل لگائے، اس میں کنگھے کا استعمال کرے. یہ خوبصورت ہدایات ہیں جو اسلام حکم دیتا ہے. انشاءاللہ ترتیب وار جو آداب زندگی ہیں وہ آداب زندگی ہم ہر ہفتے بیان کریں گے. اس ہفتے طہارت و نظافت کے کچھ آداب بیان کیے ہیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ کسی اور چیز کے آداب بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.